السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا موضوع تو یہی ہے کہ پنجاب بھر میں فیلڈ ہسپتالوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ فی الحال جو ہیں 32 فیلڈ ہاسپٹل جو ہیں وہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں اور ان کا اعلان ہے کہ بھی اس کو ہم مزید بڑھائیں گے۔ اور اس میں جو تقریر ہے اس میں کچھ دلچسپ باتیں بھی ہوئیں اور اس میں مزید جو ایجنڈا ہے جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے ترقیاتی ایجنڈا، اس پر بات چیت کریں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں صحت کے معاملے میں۔ باقی چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی۔ دوسرا معاملہ ہے کیا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سیز فائر ہو جائے گا؟ فلسطینی جو لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں اور جس طرح کا دنیا میں پریشر جو ہے وہ بن رہا ہے اور ایک نئی طرز کی ایک ڈیل کی بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ نئے نکات سامنے آئے ہیں۔ پھر امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو یونیورسٹیز کے طلباء کے نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے اور پھر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے امریکہ جیسی جمہوریت میں، اس پر بات چیت کریں گے۔ تیسرا یہ کہ ایک اور نئی سٹوری آ گئی ہے، ایک اور جگہ بھارت کا جو ہے وہ جاسوسی کا نیٹ ورک پھر پکڑا گیا ہے، یعنی ہر جگہ پکڑے جاتے ہیں۔ آج اس پر بات چیت کریں گے کہ وہ ایک سنسنی خیز جو خبر ہے جو آسٹریلیا سے آئی ہے کہ بھی وہاں پر بھی ایک جاسوسی کا نیٹ ورک موجود تھا اور وہ کام کر رہے تھے اور کس سلسلے میں کام کر رہے تھے، ان تینوں دلچسپ موضوعات پر ہم بات چیت کریں گے۔ ان تینوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار صحافی جناب خالد فاروقی صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو خالد فاروقی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ اچھا سر، محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے ہم اپنے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان پھر باقی باتیں۔ بالکل۔ فیلڈ ہسپتالوں کا آپ کو بلانے کا مقصد بھی ہے ایک جو میں اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں گا۔ فیلڈ ہسپتالوں کا افتتاح ہو گیا اور انہوں نے بڑی ایک زبردست تقریر بھی کی، تو کیسا دیکھتے ہیں، کیسا یہ اقدام ہے؟ کبھی آپ نے بھی کوئی مشورہ دیا تھا؟ نہیں، یہ تو پہلی بات یہ ہمارے مشورے کی تو خیر اپنی جگہ پہ وہ ظاہر ہے کہ یہ کام ہی جرنلسٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اگر کبھی حکمران انہیں ملیں تو ان کو کسی کیونکہ مسائل کی عام طور پہ نشاندہی کرنا مقصد ہوتا ہے، مشورے کی اہمیت تو صرف اتنی سی ہوتی ہے اور وہ بھی پبلک ویلفیئر کا اگر کوئی کام ہو تو اس بارے میں میرا خیال ہے کہ بات کر دینی چاہیے۔ بالکل کرنی چاہیے۔ یہ تو جو پروجیکٹ ابھی شروع ہوا ہے، یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو سب سے اچھے منصوبے صوبے میں شروع کیے گئے یا کیے جا رہے ہیں، ان میں سب سے اچھا منصوبہ جو ہے میں اسے سمجھتا ہوں۔ ٹھیک۔ کیونکہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تعلیم اور صحت دو ایسے شعبے ہیں جہاں پہ سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں سرکاری شعبے میں، یا بہت ہی کم ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ہمارے سرکاری شعبے نے بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا، جیسے مختلف اوقات میں ہوتا ہے ایسے، لیکن بیسیکلی اس کے باوجود کیونکہ سرکاری شعبہ ہی ایسا ہے ان دونوں شعبوں میں جو کہ غریبوں تک جس کی ایکسیس ہے جی، اور غریبوں کی اس تک ایکسیس ہے، سو اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہی ہے اور میرا خیال ہے رہے گی۔ اور وزیر اعلیٰ نے، کیونکہ میں یہ غور کر رہا ہوں کہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے نا، جو منتخب نمائندہ، وہ بہرحال منتخب نمائندہ ہوتا ہے، جی بالکل، وہ اسے عوام کے ان اینی کیس اسے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کس کس چیز کی ضرورت ہے لوگوں کو، اس کا انٹریکشن رہتا ہے، وہ لوگوں سے ملنا ملانا۔ اور پھر بی بی مریم کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مسلسل پچھلے کئی سال سے بڑا موقع ملا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ پارٹی کو انہوں نے پنجاب میں لیڈ کیا اور وہ ڈور ٹو ڈور گئی ہیں، سیکھنے کا ہر طرح سے سیکھنے کا موقع ملا، ہر طرح سے انہیں سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ سو اس میں اگر کوئی شخص جو عوامی نمائندہ بھی ہے، اس میں سکل بھی ہے، اس میں ابیلٹی بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ایسا ڈیلیور کر سکتا ہے جس پہ غریبوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اسے محنت کرنا چاہیے۔ اور وزیر اعلیٰ نے جس طرح یہ کیا ہے، یہ فیلڈ ہاسپٹل کا ان کا جال بچھا دیا گیا ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں تاریخی طور پر جب پاکستان بنا تو یہااں پہ جو کلچر تھا، ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جو ہاسپٹل ہوتے ہیں اس کو سول اسپتال کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنائے گئے، اس کے بعد چھوٹے ہیلتھ یونٹ جو ہے، جی بیسک ہیلتھ یونٹ وہ بھی بنائے گئے جو یونین کونسل لیول پہ تھے۔ جی ہاں بالکل۔ لیکن اس کے باوجود میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج کے دور میں آپ کسی شخص کو اگر اس کے دروازے پہ، اگر امیر طبقہ دیکھیے نا، آپ بہت امیر ہیں، مثال کے طور پہ آپ، تھینک یو، وہ اگر آپ بہت امیر ہیں اور آپ ڈاکٹر کو اپنے گھر پہ بلا لیتے ہیں، جی یہ بات انہوں نے ذکر کیا، تو ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہمارے جیسا ہے وہ اس کے پاس ڈاکٹر کیوں نہ پہنچے؟
یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور میرے اپنے خیال کے مطابق یہ تو لائٹر موڈ میں بات ہو بہرحال گئی. میں آپ کی غریبی پر قربان ہو گیا ہوں. آپ کا بڑا شکریہ. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اگر اس طرح سے غریبوں کو, کم آمدنی والے افراد کو یہ فیسلٹی ملتی ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور ابھی تو آپ دیکھیے کہ یہ محض یہ 32 ہاسپٹل جو ابھی اناؤنس کیے ہیں, 200 اربن یونٹس بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم, مجھے یاد ہے کہ کوئی 2008 میں جی جب انتخابات کے بعد مرکز میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور صوبے میں شہباز شریف صاحب, کولیشن کی گورنمنٹ بنی, وہ مرکز میں بنی نا, تو نہیں ادھر بھی بنی, ادھر بھی کولیشن تھی, بعد میں ختم لیکن ہو گئی. اس بنیادی طور پہ وہ ڈومینیٹ تو اس میں مسلم لیگ نون ہی کرتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں یہاں پہ کھانے پہ بلایا 90 شاہراہ پہ, ایڈیٹرز کو بلایا تھا انہوں نے. تو میرے ذہن میں اس وقت ایک تجویز تھی, تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا جی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاہور شہر میں آپ کوئی 4 بڑی سڑکیں جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے, جہاں سے بہت زیادہ انفلو رہتا ہے ٹریفک کا, آتے جاتے لوگ, تو بجائے اس کے کہ لوگ پی آئی سی جائیں, لوگ میو ہاسپٹل جائیں, لوگ جنرل ہاسپٹل جائیں, لوگ یہ یہاں پہ شیخ زاید ہاسپٹل ہے وہاں پہ آئیں, سروسز میں آئیں, اتنا رش رہتا ہے. اور پھر لوڈ بھی کم ہوگا. بالخصوص میں اس بارے میں ٹچی تھا کہ جو میں نے دیکھا کہ پی آئی سی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی اس کی پیٹ میں کوئی پرابلم ہے, اس کو چیسٹ میں کسی اور طرح کی درد ہو رہی ہے, وہ بھی اسی لائن میں, اور جو پیشنٹ ہے وہ بھی اسی لائن میں, ایکچوئل جو پیشنٹ ہے, اور جو ایکچوئل پیشنٹ ہے وہ پیچھے کھڑا ہے, جس کو پرابلم نہیں ہے وہ آگے کھڑا ہے. تو میرا یہ, جس کو مسکولر ایشو ہے وہ بھی کھڑا ہے. تو میرے جیسے نان ٹیکنیکل بندے کا اس بارے میں یہ ایک ٹیکنیکل سا مشورہ یہ تھا کہ جی آپ اگر ایسے کریں کہ ایسی یہ ایمرجنسیز بنے جو بڑی ایمرجنسیز ہوں, وہاں پہ ایک طرح کی سکروٹنی ہو جائے کہ کن پیشنٹس کو ان ہاسپٹلز میں بھیجنا ہے, اور لوگوں کو بھی وہاں پہ آنے جانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ اپنے علاقے سے نکلیں, نیئرسٹ جو ایمرجنسی ہے وہاں چلے جائیں. اس وقت تو خیر اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اس وقت بھی ایک خواہش تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کا ذکر بھی شاید مریم نواز صاحب وہ ایئر ایمبولینس کا میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, ایئر ایمبولینس کا سسٹم لانا چاہتے ہیں. سو وہ ایئر ایمبولینس سسٹم بھی اچھی بات ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو صحت کی جو اصل جو سہولتیں ہیں, آپ دیکھیے نا کہ اس میں زیادہ توجہ کس بات پہ دی گئی, زچہ بچہ سینٹر جو ہیں وہ میں فاروقی صاحب حیران رہ گیا, وہ جو کنٹینر ہے اس میں وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, اس میں زچہ بچہ سینٹر ہے, اس میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے, ایکس رے کی سہولت موجود ہے, اس میں ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے. آپ جائیں تو صحیح سر کسی پرائیویٹ لیب پہ, کوئی غریب کیا آج کے دور میں, مہنگائی کے دور میں, کوئی مڈل کلاس کا بندہ بھی گھبراتا ہے وہ ٹیسٹ کروانے سے, جتنا وہ اس کی قیمت وصول کرتے ہیں. اور اسی میں کلینک بھی ہے, اسی میں جی, اور بلکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ اس کو وہ میک شفٹ ٹائپ چھوٹا سا آپریشن تھیٹر بھی بنایا جا سکتا ہے کسی ایمرجنسی میں. یہ رکھا ہے انہوں نے کہ اگر کسی جگہ سرجری کی ضرورت ہے وہ بھی ہو جائے تو وہ سرجری جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے. تو میں دیہاتی آدمی ہوں, وہاں پر جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہاسپٹل, اسپیشلی آپ نے کارڈیالوجی کی بات کی, اگر کسی کو کسی تحصیل میں, جس علاقے کی انہوں نے یہ پہلا افتتاح کیا بہاولپور, تو وہاں پر اگر کسی کو کارڈیالوجی کا کوئی ایشو ہو جائے تو آپ یقین مانیں, جیسے انہوں نے مری کی بھی مثال دی کہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ کسی کارڈیالوجی سینٹر پہنچ سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. اور 2 سے 2.5 گھنٹے میں جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اور وہ ٹریول کرے تو اس کے بچنے کے کتنے چانسز رہ جاتے ہیں. تو یہ سچ مچ میں یہ ایک بہت بڑی رحمت ثابت ہوتی ہے, بہت بڑا کام. ایک تو یہ والی بات جو ہے اس کی بڑی شدید اشد ضرورت. اچھا, اس میں ای سی جی سینٹر بھی ہوگا. ای سی جی سینٹر بھی بالکل. اچھا, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں نا, وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ ایک پیشنٹ ایک مخصوص ٹائم, اتنے ٹائم کے اندر اگر ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے, اس کو ضروری دوائی مل جاتی ہے تو اس کی جان بچائی جا سکتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دوسرا میرے خیال کے مطابق اس میں میری اپنی ایک تجویز یہ ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو آپ نے ابھی ہارٹ کے حوالے سے بات کی, دوسرا ہے برن یونٹ. جی, جو لوگ جن کو کہیں خدا نخواستہ یہ پرابلم آ جاتا ہے, جل جاتی ہے کہیں. اچھا, تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں لاہور میں بھی ایون 1-2 جگہ پہ ایسی فیسلٹی ہے جہاں پہ آپ ان کے پیشنٹس کا علاج کر پاتے ہیں. تو یہ بھی ان ہاسپٹلز میں جو بھی موبائل بنے, اس میں اگر اس طرف بھی تھوڑی سی یہ رکھی جائے, توجہ دی جائے, ہو سکتا ہے پہلے آلریڈی کی ہو, تو اس میں ہم تو یہ مطلب اس پہ بات کر رہے ہیں نا. تو لیکن بہرحال دیکھیے جی, یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور جیسے ہی یہاں پہ
یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جی کہ جو شہری علاقوں میں بھی 200 ہاسپٹل 200 فیلڈ تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو بڑا انقلابی آج آپ قدم ہے۔ دیکھیے لاہور میں بیٹھ کے تو کتنے ہفتے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ کا حلف لیے؟ نہیں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور میں یہی تو بات میں تو ابھی ایک دو اچھا جگہ اس لکھ میں بھی جو چکا ہوں پولیٹیکلی میں کہ جو جتنا بھی وہ زیادہ نون تیزی لیگ سے جب بھی پروجیکٹس کر گورنمنٹ رہی میں ہیں آتی ہے جی ہاں۔ تو بیوروکریسی ان کی سلیکشن ہے وہ ان کی آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمیشہ اچھے بیوروکریٹس جیسے انہوں نے وہ علی جان سیکٹری ہیلتھ کی تعریف کی جی جی بلکہ انہیں اپنی سیٹ پہ بٹھایا، پھر وہ سیکٹری کمیونیکیشن ہے سہیل اشرف انہیں ان کی تعریف کی۔ تو یہ ایک تو بات یہ کہ یہ بیوروکریسی کے اچھے لوگ جو ہیں وہ ہیڈ ہنٹنگ اچھی کر لیتے ہیں، یہ ان کا میرا خیال ہے پاور شمار نہیں ہوتی شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی، ایون نواز شریف صاحب کے دور میں بھی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا جی کہ یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے یہ کسی بھی حکومت کو چلانے میں یعنی پورے سسٹم میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی اچھا آپ نے بیسیکلی بیوروکریسی کو اعتماد دینا ہوتا ہے، مجھے جو لگتا اب ہے دیکھیں نا اعتماد وہ انہوں نے علی جان صاحب کا ذکر کیا ہاں، تو کہ ان کے لیے انہوں نے اسے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یہ بیسیکلی یہ جو appreciation تو اعتماد ضروری جو ہے۔ دینا ہوتا ہے یہ آپ جب اعتماد دیتے ہیں تو وہی بیوروکریٹ جن کے بارے میں عام پبلک کو شکایات بھی ہوتی ہیں وہی بیوروکریٹ آپ کو اس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق ادا کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے عام طور پہ ہم تھوڑا سا بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ہم سب کا بھی یا کچھ تھوڑا سا اس طرح کا نقطہ نظر اس طرح بن گیا ہے کہ ہم کبھی جلدی تھوڑا سا نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں۔ جی اگر چیزوں کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو ان کی مجبوریاں بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ نہیں پچھلے ادوار میں جن لوگوں نے ڈیلیور کیا اس سے بیوروکریسی پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے، ڈر بھی جاتے ہیں لوگ۔ وہ آپ نے دیکھا نا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس جو ڈوئرز تھے ہاں بالکل، آپ دیکھ لیں فواد حسن فواد تھے، احد خان چیمہ تھے، چیمہ، پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں بالکل۔ تو اب دیکھیں نا کبھی کتنا مشکل نہیں وقت ان دیکھیں نا لوگوں نے گزارا۔ اسی لیے پھر آپ کو پتا ہے کہ اسی لیے پھر ایک بات بھی ہو گئی کہ جی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا، جی اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال کے عرصے میں اعتماد واپس آیا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور پھر ایون جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے دوران بھی وہ اعتماد بیوروکریسی کا بھی واپس آیا۔ اور اب یہ یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ این لیگ جب آتی ہے اقتدار میں تو بالکل یہ بیوروکریسی ان کا ڈیلیور بڑا کرتی ہے ان کے بڑا لیے۔ پلس پوائنٹ ہے۔ اور جی۔ اب بھی یہ ہے کہ دیکھیے 2 منسٹر یہاں پنجاب میں ہیں ہیلتھ کے، خواجہ سلمان ہیں جی اور یہ وہی فارمیشن جی ہے ہاں بالکل، جو شہباز شریف صاحب کی تھی۔ جی ہاں، اور خواجہ عمران نذیر ہیں۔ جی اچھا دونوں بہت ایکٹیو ہیں اور دونوں سی ایم کی ٹیم کے بڑے کلوز جو ایک لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اب یہ دونوں اگر یہ ڈیلیور کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور اس معاملے کو جو یہ انیشیٹو جو لیا گیا ہے یہ بھی میں کہتا ہوں کہ کولیکٹیو وزڈم کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ جب اکٹھے لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ بھی یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر میں جب بریفنگ لیتی ہوں تو مجھے نہیں پتا، تو انہوں نے سرگودا کا ذکر کیا کہ میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ بھی وہاں پر وہ کون سی مشین ہے جو کارڈیالوجی کے لیے ضروری ہے وہ موجود ہی نہیں ہے وہاں پر، وہ کوئی خاص ایک ٹیسٹ ہے۔ دیکھیے جب تو انہوں نے کہا میں نے لوگوں سے جا کے سیکھا ہے کہ کیا کیا کمی ہے ہمارے صحت کے شعبے میں۔ دیکھیے مریم صاحبہ جب سی ایم بنی تھی نا تو ہم لوگوں نے اخبارات میں بھی لکھا، بولا بھی، چینلز پہ بھی بولا گیا، یہ لفظ لکھے کہ بولے گئے کہ تاریخ رقم ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ رقم تو بحیثیت وزیر اعلیٰ کہ وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے طور پر آئیں، اس کے علاوہ ایک نئی ہسٹری یہ بن سکتی ہے اور بن رہی ہے کہ وہ اگر بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی کامیابی کے ساتھ اپنے یہ جو پروجیکٹس جن کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اور آپ دیکھیں غور کریں گے نا تو آپ کو روزانہ کئی ایک پروجیکٹس نظر آئیں گے جن پر سی ایم میٹنگز لیتی ہیں، بریفنگ ہوتی ہے، بلکہ انہوں اور نے ان اس کا کو شروع ذکر کیا بھی جاتا ہے کہ اور بھی ان پر کام میرے شروع جو ہو افسرز چکا ہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میم آپ ذرا وقفے سے چلیں کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اور اس میں آپ دیکھیں یہ ویسے خوش قسمتی بھی ہے، یہی انہوں نے ذکر کیا، اور بدقسمتی بھی کہ پاکستان میں صرف ایک اسپیشلائزڈ چلڈرن ہاسپٹل ہے، وہ لاہور میں، جو لاہور میں چل رہا جو لاہور میں ہے، اور وہاں کہا جاتا ہے کہ افغانستان تک سے جو ہیں بچے آ کر یہاں پر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ اچھا جی دوسرا جو ان کا مین ایک اور بھی ہے کہ 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس کو ہم ریویمپ کر رہے ہیں، اور اس ڈیزائن پہ جیسے آپ جائیں گے تو جی آپ کو ایسے لگے گا آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں گے۔ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کنٹینر کا جو استعمال ہے نا وہ ہم نے صحیح کر کے دکھایا ہے، اب بجائے وہ اس کنٹینر کے اس استعمال کنٹینر کے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے وہ
ہم نے جب آپ کوئی لفظ کنٹینر بولتا ہے نا تو ہم فوری طور پہ ایک لمحے کے لیے رک وہی جاتے ایک وہ ہیں ایک کہ یار نیگیٹو کہیں جو کوئی ہے یہاں جی یہ بالکل کنٹینر وہ دھرنا کنٹینر ہے کون سا ہے. ہاں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی ہیلتھ کے شعبے میں سمجھتا ہوں یہ تو انقلاب ہے پھر. اسٹیٹ آف دی آرٹ بھی کام کریں. اس کو امریکہ یورپ بے شک نہ بنائیں, یا ابھی میں نہیں خواہش ابھی ٹھیک کرتا بات کہ ہم امریکہ یورپ میں بیٹھے ہوں. میں کہتا ہوں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں اور پاکستانی جو لے مین ہے, جو غریب ہے, جو کم آمدنی والا ہے, جو ہمارا مزدور ہے, محنت کش ہے. کل آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے جو بات کی, آج بھی انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ بھئی صوبائی حکومتیں اب ڈیلیور کریں. دیکھیں نا پیٹرول سستا ہوا, مہنگائی آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی اچھی ایک خبر جو ہم ساتھ ہی یہ بات بھی کر لیں کہ کوئی 37% کے قریب مہنگائی تھی, آپ کو پتا ہونا چاہیے 2 سال پہلے. ایک مہینہ پہلے یہ 20% تھی اور آج 17.3 ہے, بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اس لیے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی حکومتیں جو ہیں, یا انہوں نے اس پہ صوبائی کا جب ذکر کیا تو صوبائی مرکزی ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ سارے ڈیلیور بھی کریں. یہ اگر بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں ان کی حالت کو بہتر بنایا جاتا ہے, ان کی مانیٹرنگ اچھی رکھی جاتی ہے, ڈاکٹرز وہاں پہ پہنچتے ہیں, ٹریٹمنٹ مناسب ہوتا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو میڈیسن آپ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ میڈیسن ہم آپ کو پرووائڈ فری دیں گے, ایون کینسر کی ادویات شروع کی ہیں, اور ابیوز آف ہیلتھ کارڈ بھی انہوں نے کہا جو ابھی آپ نے سے بولا کہ اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی والی بات تھی, یہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ میرے خیال کے مطابق یہ ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہوتا ہے, اور لوگوں کے لیے اس کے ٹیسٹ کروانا, وہ کہتے ہیں کینسر کی اور غریب کا کوئی تعلق نہیں بنتا, کوئی تعلق نہیں بنتا, ایگزیکٹلی یہ کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بھی شفا دے, جس کے لیے بھی, اور جو کرنے والا ہے اس کو اجر دے. ہاں بالکل, جو کرنے والا سے اجر. اچھا سر, یہ دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. کبھی یہ اسرائیل اور فلسطین جی ہاں حملہ آور ہے. 78 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے اب تک زخمی ہیں, جس میں اکثریت جو ہے نہیں جی جو زخمی ہے, ہاں جی ہاں زخمیوں کی تعداد, اور تقریباً 37,000 سے کچھ لگ بھگ جو ہیں وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور ان میں اکثریت بچوں کی, ماؤں کی اور بوڑھوں کی ہے. اچھا, یہ 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, کوئی اچیومنٹ بھی نہیں ہوئی جی جی کہ بھی جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اسرائیل نے وہ بھی جاتے رہے, ایک بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا. تو کیا یہ اب سن رہے ہیں کہ دوبارہ سے جی دوبارہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, کوئی اگریمنٹ ہو جائے گا, کوئی سیز فائر ہو جائے گا, کیسا آپ دیکھتے ہیں؟ حالانکہ نیتن یاہو کا تو ایک پرانی ٹیپ بھی چل رہی ہے جو کہ میں نے سنی ہے کہ اس نے کہا کہ بھی اس کو فلسطین کو ہم فرینڈلی اسٹیٹ کے طور پر کبھی ٹریٹ ہی نہیں کریں گے, ہم یہاں پر کام جاری رکھیں گے, ہاسٹائل اسٹیٹ ہوگی اور جب چاہیں گے ہم حملہ کریں گے. اور اتنی نفرت کہ بھئی اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہٹ دیم ہارڈ, پینفلی ہٹ دیم. تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ امریکہ کہتا ہے ہم سیز فائر کر رہے ہیں, $7-26 ارب کا جی پیکج بھی, یعنی کہ روز کانوائے آف ویپنز آ رہا ہے اسرائیل کے لیے, اور سیز فائر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ ادھر وہ کانوائے آف ویپن, اور ساتھ ہی ایک پورٹ بھی وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ یہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہاں پر صرف اسلحہ, اور وہ سائپرس سے جی وہ ایک پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, بلکہ ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں. پرشین کا ایک شعر ہے, وہ ہے مرا کشتی و تکبیر نہ گفتی. کیا بات, کیا اب اس کا اردو ترجمہ ناظرین کے لیے ضرور بتا دیں. عجب سنگی دلی اللہ اکبر کہ تو مجھے مارتا بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کس سے؟ کند آلے سے, اور تکبیر بھی نہیں پڑھ رہا. یہ تو خیر ان کا تو چلو یہ معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ قصاب ہیں جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا گیا, جس طرح سے لوگوں کو زخمی کیا گیا, جس طرح لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے, جتنی بڑی تعداد میں کیا گیا ہے, اتنا بڑا المیہ میرے اپنے خیال کے مطابق ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھا ہی نہیں. ایسے ہی یہ شاید ورلڈ وار 2 کا وہ کہتے ہیں کہ شاید ان دنوں میں کچھ ایسا ہوا ہو. تو اس کے اور بعد وہ شاید میں اب بھول رہا ہوں, میں ناظرین کی انفارمیشن کو الٹ پلٹ نہ کر دوں, کہ پتہ نہیں کتنے دنوں میں یہ جتنا بم گرائے گئے ہیں یہ شاید پتہ نہیں ورلڈ وار کے کتنے دنوں میں بھی نہیں گرائے گئے. وہ دیکھیں اس سے زیادہ جو آپ اس کی اسکیئر فٹ کے حساب سے دیکھیں نا, ایریا دیکھیں, ہاں جی, تو وہ آپ جو ہیروشیما ناگاساکی میں جس طرح وہ جو بم گرائے گئے تھے نا, اس سے زیادہ مٹیریل وہ بن جاتا ہے تباہی کا. دیکھیے میں تو خیر یہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر کا یہ جو ہے نا جی جو رویہ اور جو صفاقی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس نے کہا پہلے کیمرہ بند کرو,
اور وہ کیمرہ بند ہوا اور پھر اس بندے نے دوبارہ کیمرہ آن کر لیا اور وہ نہیں پتہ چلا. یہ پرانی ٹیپ ہوئی. تو اس نے کہا کہ بھی ان کو پینفلی ہم نے ہٹ کرنا ہے, ایلیمینیٹ کرنا ہے ان کو. یہ تو آپ پرانی کسی ٹیپ کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ نئی ٹیپ ان کی جو بھی گفتگو, یہ اب پہلی تو کہیں بات کہیں چھپ گئی, کہیں آ گئی سامنے, اب تو وہ اوپنلی یہ بات کرتے ہیں. ہاں جی, اب تو اوپنلی وہ یہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, مجھے نہیں, یہ آپ کو تو خیر آپ نے ایک توقع کا اظہار کر دیا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, مجھے تو ویسے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ڈیل ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر رفح پہ حملہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, رفح پہ حملہ ہو یا نہ ہو, دیکھیے رفح پہ حملہ اب ایک اور طریقہ بھی فاروقی صاحب میں ایڈ کر دوں, ایک اور بھی طریقہ ہے. آج بھی اٹیک ہوا ہے غزہ میں, 28 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ لو انٹینسٹی اپنی طرف سے, یہ 30 آدمیوں کا شہید ہونا کوئی مذاق نہیں ہے اور معصوم لوگوں کا, لیکن وہ اس کی اپنی طرف سے انہوں نے انٹینسٹی لو کی ہے کہ 30-35 کو ماریں, شہید کریں اور اس کی اتنی بڑی خبر بھی نہ بنے. تو یہ طریقہ کار ہے یا رفح کا صرف ابھی ڈراوا ہی ہے, یا اس پہ کچھ ضرور کرنا چاہیں گے؟ یہ نہیں, بیسیکلی میں اس کے بعد جو کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا, نہیں جو میں تو پھر رفح کے بعد کیا بیچے گا؟ نہیں, میں دیکھیے, میں جو ان کا ٹارگٹ اس وقت سمجھ رہا ہوں نا, ان کا ٹارگٹ جو سب سے بڑا, جو پرابلم سب سے بڑا ان کے لیے بنا ہوا ہے, وہ ہے وہ جن کو وہ یرغمالی کہتے ہیں. ہاں جی, وہ بیسیکلی امریکہ کا بھی پرائمری ٹارگٹ ان کا جو ہے وہ یہ ہے, امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے, اور پوری کے پوری وہ اس بات پہ ہی زور دے رہے ہیں. اچھا, اور یہ آپ یقین رکھیں کہ امریکہ ہو یا باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, یہ انصاف سے کام قطعی طور پہ نہیں لے رہے. ان کے نزدیک انسانیت کا دوہرا معیار نہیں, پتہ نہیں کون سا معیار ہے جس میں وہ لوگ شہید ہوئے اور جس طرح ہو رہے ہیں, مسلسل شہید ہو رہے ہیں, اور آپ ادھر سے آپ ان کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ لوگ اتنے مارے گئے, ہم اتنا ظلم نہیں دیکھ سکتے. اور کوئی ایک واقعہ پکڑ لیتے ہیں, کوئی جسٹ ایک واقعہ پکڑ لیتے ہیں, اس واقعے کو پکڑ کے تو پھر آپ اس کو وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی یہ ان پہ ظلم کیا گیا. فاروقی صاحب کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں, ہم سیز فائر چاہتے ہیں اور فوری جنگ بندی چاہتے ہیں, ساتھ ہی 26 ارب ڈالر کا امدادی پیکج. ہمیں تو بڑی, ہمارے ایک دو امدادی پیکج نہیں, جنگی پیکج, وہی امدادی جنگی پیکج اس کا نام دیا ہے. یہ جنگی پیکج. اچھا, تو وہ ہمارے جو یہاں کے ایک دو صحافی تھے وہ بڑے ہمدرد بنے, تو میں نے کہا واقعی کوئی معاشی طاقت ہوگا اسرائیل, لیکن کچھ بھی نہیں, یہ تو ایک کلائنٹ سٹیٹ. اور آپ دیکھیں کہ بھی دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم صلح چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. وہ کیا بالکل قطعی طور فلم ہوتی تھی, یہ امن جس کا وہ تھا شعر, ظلم رہے اور امن بھی ہو. یہ دیکھیے, یہ ممکن ہے بھی نہیں, یہاں بھی ممکن نہیں ہے. یہ تو اس وقت صرف ایک کمزوری ہے جو کہ باقی دنیا بھر میں, نہ صرف یہ کہ مسلمان ممالک بلکہ باقی دنیا کے ممالک بھی اس وقت جس طرح ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا اس طرح ریزسٹ نہیں کیا جا رہا. اور امریکہ جو ہے, جو آج جنگ بندی کی بات کر رہا ہے, اب آج بھی دیکھیں نا کہ جو وزیر خارجہ بلنکن ہیں وہ کل سے اسرائیل میں ہیں, سعودی عرب میں وہ سعودی فرمانروا سے ملے, ان کے یعنی ولی عہد سے ملے, جو باقی عرب ممالک کی لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ ملے, اب وہ گئے ہیں, اسرائیل گئے ہیں. لیکن یہ جتنی شٹل ڈپلومیسی انہوں نے کی ہے, اس کا نتیجہ مجھے تو اب تک کوئی سامنے نظر نہیں آیا. نہیں, نتیجہ کیسے فاروقی صاحب نکل سکتا ہے؟ آپ وہاں کہتے ہیں کہ بھی ہم شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں, ساتھ میں نے کہا نا کانوائے آف ویپنز آ رہے ہیں ان غریبوں کو مارنے کے لیے, ان مظلوموں کو, اور پچھلے 78 سال سے یہ امداد جاری ہے. ہاں جی, وہ 78 سال, یہ دیکھیے یہ سر پورے 100 سال ہی ہو گئے. ہاں, وہ دیکھیے, وہ جو 78 سال تھے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اب جو پچھلے 6 مہینے سے 7 مہینے سے 200 سے کچھ دن اوپر ہو گئے, یہ 200 دن سے جو ظلم و بربریت, جو سفاکی, جو خون ریزی ہم نے دیکھی ہے, جو کتابوں میں پڑھی جاتی تھی دنیا کے ان لوگوں کے بارے میں جن کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ایسے تھے. دیکھیے یہ جو نیتن یاہو جس ملک کی نمائندگی کرتے ہیں, وہاں پہ بھی 2 طرح کی ذہنیت کے لوگ آباد ہیں. ایک وہ ہیں جو یورپ سے وہاں پہ مائیگریٹ کر کے آئے, اور انہوں نے باقی اسرائیل پر بھی, جو باقی لوکل وہاں پہ جو یہودی قوم کے لوگ ہیں, انہوں نے ان پر بھی تسلط پایا ہے. انہوں نے جو لوکل فلسطینی تھے ان پر بھی تسلط, عیسائیوں پر تسلط, اور وہاں پہ ایک ایسا متعصب نظام وہاں کا جو لوکل, جو صدیوں میں وہاں سے صدیوں سے رہ رہا ہے, وہ رہائشی پرمٹ کے ذریعے رہ رہا ہے, وہ مستقل شہری نہیں بن سکتا جو فلسطینی ہے. تو یہ جو ظلم ہے نا جی, یہ دیکھیے
یہ کب تک رہے گا؟ اگر تو اس میں امریکہ یہ سمجھتا ہے سر یہ کہ سسٹینیبل یہ ماڈل ہی نہیں ہاں ہے. کہ اسرائیل کو اس طرح سے سیکیورٹی مل سکتی ہے، اسرائیل اس طرح سے سیکیور کنٹری کے طور پہ رہ سکتا ہے. 78 سال میں آپ تو مجھے نہیں یہ ہوا. بتائیں کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ 24 گھنٹے یہ ہو کہ آپ نے کسی پہ حملہ کرنا ہے یا آپ نے کوئی دفاع کرنا ہے، اور دفاع بھی جو ان کا ہے یہ ایک ڈرامہ ہے، کوئی دفاع شفا کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ان پہ حملے نہیں ہو رہے. یہ جو ہم نے واقعہ دیکھا 7 اکتوبر کا واقعہ، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا نہیں تھا. ان کی آپ legitimate جو کتنے ہے وہ کتنے freedom لوگ struggle ہے. نہیں اس واقعے سے پہلے جب یہ نہیں ہوا روزانہ تو وہ کتنے drone لوگ attack ہو روزانہ رہے تھے. شہید ہو رہے تھے، کس drone طرح attack ہو آباد رہے تھے. کاری کی وہاں کوشش ہو رہی تھی، کتنے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. اچھا آپ دیکھیں غزہ میں تو جی ہم نے وہاں سے جی حملہ ہو گیا. ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے؟ 7,000 فلسطینی اب تک جو ہیں گرفتار ہو چکے ہیں. اور وہاں گنڈے پالے جا رہے جی ہیں. گنڈے پالے دیکھیے نا جا رہے ہیں، وہاں وہاں پہ وہ settlements جو بنائی جا رہی ہیں. فلسطینیوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہاں انہوں نے گنڈوں کی فورس تیار کی دراصل ہوئی ہے. فلسطینی ریاست کا قیام ان کے ایجنڈے پر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اوسلو معاہدے والے جو وزیر اعظم تھے ان کے اس کو بھی قتل کر دیا بالکل گیا. بالکل. اور اس کے بعد پھر اسی کا نتیجہ یہ فار رائٹ کے لوگ میں یہ کہتا ہوں نیتن یاہو کہ کی جو قیادت فار میں آ رائٹ گئے. کی اس وقت کی ان کی لیڈرشپ ہے، جو اس وقت ان کی لیڈرشپ ہے، جو اس کے بعد جو دوسری لیئر اس کی آنے والی یہ اس سے بھی خوفناک لوگ ہیں. بالکل ٹھیک. اس پہ تو دیکھیے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ کو پھر ان بین الاقوامی طاقتوں سے رجوع کرنا پڑے گا. پڑتا ہے. آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ اپنا کردار لیکن ادا کریں. اسی میں اب میں آپ نے 100 سال پہلے کی وہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی جس کو وہ کہتے ہیں ایڈریس کرنا چاہیے. نہیں جو یہودیوں کے ساتھ یورپ میں زیادتی ہوئی اور ہم نے تو نہیں کی. مسلمانوں تو نہیں کی کسی جگہ پہ، یا فلسطینیوں نے تو نہیں کی تھی. بلکہ بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو یورپ میں آباد مسلمان تھے جیسے بوسنیا کے مسلمان تھے، وہاں انہوں نے جب یہودیوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی تھی. جی تو کم از کم کسی احسان کا بدلہ اچھا ہوتا ہے. ایک اور نئی بات یہ وہ نیتن یاہو صاحب کا وہ جو بیان ہے وہ ایڈیشنلی میں پوچھ لیتا ہوں. ان کا کوئی بیان وہ میں نے سنا ہے، اس نے کہا جی کوئی مسلمان تھے کوئی الحسینی نام کے، ہٹلر اس نے کہا کہ اتنا یہودیوں کا مخالف نہیں تھا، اس نے جا کے مشورہ دیا تھا کہ نہیں یہ مفتی اعظم فلسطین جو تھے نا، مفتی اعظم فلسطین حسینی جو تھے وہ یہاں پاکستان کا بھی دورہ کر چکے ہیں. یہ آپ کی بات نہیں ہے. جی آپ کی بات نہیں ہے. یہ قیام پاکستان سے پہلے بھی وہاں مفتی اعظم تو وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہٹلر نے اس کے کہنے پر یہ مفتی اعظم کا تقرر جو ہے وہاں مستقل ہوتا ہے. اور یہ ایک مطلب عہدہ ہے جو قبلہ اول کا جو مفتی اعظم فلسطین کا ہے مسلمانوں میں وہ ہوتا ہے. تو یہ اس کا یہ خیال ہے نیتن یاہو کا کہ جو مفتی اعظم ہے یا پروپیگنڈا، اس کا پروپیگنڈا ہے. اس نے وہ اس کے بارے میں یہ کہا کہ جناب مفتی اعظم نے اس سے ملاقات کی تھی ہٹلر سے، اور ہٹلر نے اچھا اور ہٹلر کی تو جو ساری کی ساری پالیسی تھی وہ تو یورپ میں بیٹھ کے وہاں جو کچھ یہ ان کے خلاف سازشیں جو یورپ میں بیٹھے جیوز سے یہ اس کے خلاف سازشیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑی. یہ وہ لڑائی ہے توصیف صاحب جس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی کبھی انہوں نے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کم از کم یہودیوں کے ساتھ جب بھی ان پہ ظلم ہوا، آپ یہ دیکھیے کہ صلاح الدین ایوبی کا جو فتح تھی جی بالکل اس وقت بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی تھی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا تب بھی مسلمانوں نے ان کی جو عبادت گاہیں تھیں ان کا تحفظ کیا اور وہاں پہ کسی جگہ کو چھیڑا تک نہیں گیا. جس جگہ پہ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہاں پہ یہ ہمارے مقدس معبد ہے، اس جگہ سے وہ ہمارے لیے بھی مقدس ہے، وہ مقدس اور اس سے بالکل ہٹ کے جو مسجد کی تعمیر کی گئی اس سے فاصلے پہ مسجد کی تعمیر کی گئی. یعنی اور کرسچنز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور وہ ہسٹوریکل ایگریمنٹ ہے جو اس جگہ پہ ہوا. اور 5 بڑی اس پہ ایک دلچسپی کی اور بڑی انفارمیٹو بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاہدہ کیا اس میں 5 جید صحابہ جو ہیں اس میں گواہ کے طور پہ ان کے نام ہے. اس میں حضرت خالد بن ولید کا نام ہے، اس میں حضرت عمر بن عاص کا نام ہے، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے. اس طرح 5 نام ہیں جو وہاں پہ گواہ کے طور پر ہیں اور جن کی گواہی کی وجہ سے اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں پہ ایک سیکیورٹی ملی، تحفظ ملا اور ان کو رہنے کی، عبادت کرنے کی، اپنی زندگی گزارنے کی، اپنا کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی. اور وہ اس شہر میں مسلمانوں کے دور میں آتے جاتے رہے اور ان پہ کوئی سختی نہیں کی ہوئی. یہ ایک اچھا سلوک تھا. لیکن وہ قابض ہونا چاہتے ہیں خالد فاروقی صاحب. لیکن ایک بات اور بھی ہے
یہ 100 سال سے یا 78 سال سے ایک ریاست جس کا ایک انچ ناجائز ہے اور ان کے بچوں کو بھی پتہ ہے، اس لیے وہ 2 پاسپورٹ رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، حالت جنگ میں ہے، ہر کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، کسی کے ساتھ دوستی کا بھی ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہمارے جو ہے نا وہ ایک مثال بنی ہوئی کہ بھی بغل میں چھری بھی ہے ساتھ، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا سسٹینیبل، ایسی ریاست کبھی سسٹینیبل ہو سکتی ہے؟ جو مختلف انڈیکس آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ سسٹینیبل، یہ ریاست کیا ہے، یہ انفیکٹ پروجیکٹ ہے۔ یہ دیکھیے اور یہ آپ نے جس طرح کی بات کی نا، اس طرح کی جو بھی ریاستیں ہوتی ہیں وہ اگر تو دوسری اقوام کو بھی حالت جنگ میں رکھنا چاہیں اور خود بھی حالت جنگ میں رہیں تو نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو خود سے خطرے میں ڈال رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب کوئی ملک جو مسلسل اس حالت میں رہے تو وہ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ کچھ اور دوسرا ہی اگر اس پہ دیکھیں حملہ نا کرے گا۔ فلسطینی ریاست کا اگر قیام عمل میں آ گیا تو اس کو اس کی بندرگاہ یعنی ساحل بھی دیں، اس کی فضا آزاد کریں، وہاں سیٹلمنٹس نہ کریں تو آپ کے امن آ سکتا تھا۔ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج میں نے سنا ہے کہ جی ہم لبنان پہ بھی اٹیک کا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ان کا دیکھیں وہ الیکشن بھی تو آ رہا ہے نا، ان کا الیکشن کا بھی ایشو ہے۔ دیکھیے جو اسرائیل کا اگر آپ نقشہ جو ہے وہ نقشہ دیکھیں جو 48 میں تھا، 1948 میں، اگر اس نقشے کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کے نقشے کو دیکھیں تو پھر ہمیں دنیا بھر کو، ساری دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہلاتی ہے اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنا اس کو موقع دیا، کس طرح جارحیت کا موقع دیا اور کتنی ڈھٹائی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو ایک دن پہلے جو نیتن یاہو کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمیں کوئی ان کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم نے رفع آپریشن کرنا ہے۔ ہاں جی، اچھا، اس لیے کہ ہم نے اپنے مخالفین کو قتل کرنا ہے۔ وہ یہ صفاقی میرے اپنے خیال کے مطابق جو ہم شاید تھوڑی سی یہ امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ معاملات کسی جگہ پہ شاید حل ہو جائے، مجھے ویسے حل ہوتے نظر نہیں ویسے تھمز اپ ٹو دی ریزیلینس آف پیلسٹینینز، یہ بالکل کہ جتنا ان کا اس دفعہ نقصان ہوا ہے دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، اور جس طرح 7 اکتوبر کے بعد تو پہلے ہمدردی کی لہر ان کے لیے آئی اور پھر وہ میں کہتا تھا میں کہ یہ 15-20 دنوں میں ان کو ہیرو بننا ہی نہیں آتا، یہ ویلن بن جائیں گے۔ کولمبیا نے سفارتی تعلقات اپنے کیا کہہ کے ختم کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم اور دنیا کو کسی بھی ملک کو، کسی ایک قوم کو اس کا صفایا کرنے کی یعنی نسل کشی کی اجازت نہیں دی، یہی جنوبی افریقہ کیس لے کے اور گیا یہی ہوا ہے۔ جنوبی افریقہ کیس لے کے گیا۔ لیکن یہ ایک اور جو یو سی ایل اے کا جو معاملہ ہے اور کولمبیا یونیورسٹی کا، ہمیں ان بچوں کو بھی داد دینی چاہیے جو امریکن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے انکیپمنٹ کی، وہاں پر دھرنا دیا ہے، اور پھر یہ ایک نیا ویتنام کے بعد ایک نیا ٹرینڈ اب دوبارہ سے آیا کہ بھی امریکی باہر نکلے ہیں مظلوموں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیکن اس کو دوسرا جو گروپ ہے جو اسرائیل کا حامی ہے، کتنی ڈھٹائی کے ساتھ میں اس کی فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی فائر آرمز ٹائپ کوئی چیز، کوئی یہ جو آتش بازی ٹائپ چیز وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پولیس تماشائی بنی رہی جیسے تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں ہوتا ہے، اور انہوں نے ان کو مارا، ان کے کیمپ اکھاڑ دیے، ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ یو سی ایل اے میں ہوا، پھر کولمبیا یونیورسٹی میں پولیس نے ایکشن کیا، تو امریکہ کو بھی تو وہی ویتنام والا فیس کرنا پڑا ہے۔ تو یہ کیا کہ گروہ جو ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے اپنے شہریوں کو جو گروہ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ امریکہ میں اور بلکہ یورپ کے کئی شہروں میں، بلکہ امریکہ میں پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں کہ وہاں پہ اگر انہوں نے کہیں کسی جگہ پہ سروے کیا ہے تو مور دین 50% لوگوں نے اس میں اسرائیل کو جارح قرار دیا، اور اسرائیل جو جنگی جرائم کر رہا ہے، یہ وہ ملک ہے جو $26 ارب دے رہا ہے، 26 ارب ڈالر، لیکن وہاں کی پبلک میں دیکھیے اویئرنیس، کیا بات، یہ اویئرنیس بھی ہے وہاں پہ۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کا میں یہ مطلب جن کا لیفٹ سے وہاں تعلق ہے اور ڈیموکریٹک مائنڈ رکھتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک یہودی خاتون کا وہ جلسے سے خطاب دیکھا کہ بھی میں یہودی ہوں، میں 17 برس کی تھی جب یہ جو ہولوکاسٹ ہوا، میں نے وہ نہیں بلکہ ابھی جو کیمپ جو ہے وہ انہوں نے کہا میں نے بھگتے ہیں، میں دوبارہ یہی سلوک فلسطینیوں کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بھی انہوں نے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ نہیں، وہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو صدارتی امیدوار جو لوگ، جن لوگوں نے اپنے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ دیے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں، ان میں ایک خاتون بھی ہے جو جس کا مذہب جو ہے، مذہباً ہم تو کسی مذہب کی مخالفت نہیں کرتے، اس کا مذہب بھی یہودی مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اس خاتون نے بھی ابھی کل کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اس خاتون نے بھی اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ اور اسی طرح سے کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں
یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسرائیلی مظالم جو ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، اور ان کا تعلق بھی اگرچہ وہ ان کے ہم مذہب ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ نوجوان باہر نکلے ہاں اور بالکل، ان کے اوپر بدماشوں کا گروہ چھوڑا گیا ہے، اور گروہ چھوڑا پولیس گیا، جو ہے گنڈے وہ ہیں تماشا باقاعدہ بین۔ طور پہ، پولیس خیر، ان کے ساتھ ملی وہ ہوئی ہے۔ کینیڈا اور آسٹریلیا سے سر یاد آیا، جی جی یہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، وہ مودی کا انڈیا، آج کل نعرہ ہے نا مودی کا انڈیا، اور پھر ایک اور نعرہ ہے ہم گھر میں گھس کر ماریں گے۔ یہ ہر جگہ پکڑے کیوں جا رہے ہیں؟ اب وہاں پر ایک سپائی نیٹ ورک، جاسوسی کا نظام جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ سٹوری ہے 2021 کی، اور اس وقت ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، وہ ظاہر ہے کہ 2020 کی 2020 کی، Yeah. اور اب ان کے میڈیا کے ABC جو ان کا پبلک براڈ کاسٹر ہے، ان کے ہاتھ یہ سٹوری آئی ہے۔ Yeah. اب وزیر اعظم آسٹریلیا بھی دامن چھڑاتے نظر آئے، فورن منسٹر بھی، وہ ٹریجر منسٹر بھی۔ تو یہ لوگ تو شاید اس کو اور طرح ڈسکس کرتے ہیں، یہ کبھی اپنے آپ کو، یہ اپنے مسل تو فلیکسنگ کر رہے ہیں، مسل بنا رہے ہیں کہ ہمارا جی وہاں بھی نیٹ ورک ہے، وہاں بھی نیٹ ورک ہے۔ پاکستان سے لے کر کینیڈا تک، کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ ہر جگہ پکڑے کیوں جاتے ہیں؟ سر میں شروع یہاں سے کروں گا۔ نہیں دیکھیے، یہ اوقات سے زیادہ کام ہے۔ بنیادی طور پہ انڈیا کے اندر جو پچھلے 7-8 سال میں جس چیز نے دماغ خراب کیا ان کا، یہ تو دماغ خراب ہونے والی بات ہے، وہی نا دماغ، کیپیبلٹی نہیں جس ہے۔ چیز نے دماغ خراب کیا وہ یہ تھی کہ وہ بہت جلدی اپنے عزائم کو لے کے وہ اپنے ملک سے، اپنی حدوں سے باہر نکلے۔ ان کی دیکھیے، اگرچہ وہ اس خطے میں پہلے دن سے ہی اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر ایک دو لفظوں میں صرف ہسٹری بیان کر لیں کہ بالکل بالکل آغاز میں انہوں نے، میں نے اس سیگمنٹ کے لیے اسپیشل ٹائم بنایا کہ بھی یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا۔ تو مختلف جو سٹیٹس تھی جن پر انہوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد دیکھیے جو 71 میں جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش میں، جس طرح مشرقی پاکستان میں جو انہوں نے مداخلت کی، اور جو انہوں نے وہاں سے انہوں نے ایک حوصلہ پکڑا۔ پھر اب آپ اس ریجن میں آ جائیں کہ مالدیو ہے، یہاں نیپال ہے، یہاں بھوٹان ہے، یہاں پہ سری لنکا ہے، اور ان جگہوں پہ پاکستان، چین، کسی کے ساتھ بھی اچھا تعلقات نہیں۔ اچھا، پاکستان اور چین کی طرف تھوڑی سی شرم ان کو آتی ہے، تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ یار ہم کوئی تھوڑا اگر کریں گے منہ ٹوٹنے، تو وہ ہمیں منہ ٹوٹنے کا احتمال ہے سر۔ تو وہ چائنا میں انہوں نے کیا تو چائنا کی طرف سے ان کو سخت جواب ملا، پاکستان میں کیا تو پاکستان وہ بندہ، وہ پرندہ پکڑ کے ادھر بٹھا لیا ان کا، یادو سے لے کر اب تک ابھی نندن کو اس کو پکڑ لیا ادھر۔ نہیں، ایون کلبھوشن یادو وہ تو جاسوسی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اچھا، یہ جو ان کا اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے پھر یہاں جو ایک سرپرستی انہیں ملی، اور امریکہ کی سرپرستی انہیں اس لیے ملی کہ وہ چائنا کو ایک جگہ پہ روکنے کی کوشش، امریکہ نے انہیں کوشچن کیا، وہ تو اب کیا نا بھائی میرے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے وہ توصیف صاحب وہ اب کیا ہے، فائر میں کھڑا کیا ہے، اب کیا ہے جب پتا چلا کہ یہ ہمارے ملک میں گھس کر ہمارے لوگوں کو، یعنی وہاں پہ رہنے والا کوئی بھی شخص ہو، اگر انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز جو اس وقت پوری طرح جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ایجنسیاں بدماش ایجنسیاں ہیں، روگ ایجنسیز جو ہیں، روگ تو ہیں لیکن کوئی ٹریننگ کا ایشو لگ رہا ہے سر، ٹریننگ کا ایشو بالکل، وہ دیکھیے نا، وہ تو ہے، پکڑے جاتے ہیں، وہ تو ان کا ہے۔ وہ تو جب انہوں نے یہاں پہ بات کی تھی کہ جی ہم، وہ جو آپ نے لفظ شروع میں بول دیا کہ گھر میں گھس کر ماریں گے والی، جو یہاں پہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا تو صحیح کہ ان کا پرندہ پکڑا گیا ادھر ہی، تو بٹھا لیا نا ادھر، پھر وہ اس کو انٹرنیشنلی پریشر اور یہ وہ کر کے تو اس کو لیا انہوں نے واپس۔ میں ویسے ناظرین کے لیے آگے بھی بات ابھی چلاتے ہیں کہ یہ گھر میں گھس کر مارنے والی باتوں سے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سری لنکا میں بھی گھر میں گھس کر مارنے گئے تھے اور 1000 فوجی مارے گئے تھے جی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی فوج بھی واپس بلائی، اور بدقسمتی سے راجیو گاندھی کا وہ حادثہ بھی ہوا، وہ قتل کا۔ اور یہ دیکھیں نا، اب جو کینیڈا میں انہوں نے جس طرح سے مداخلت کی، وہاں پہ جو لوگ ان کو کہا گیا جناب کہ یہ ہمارے ملک کے باشندے ہیں، اور وہاں پہ ان کو جا کے تو ان کو کس طرح سے اللیگلی کس طرح ان کی جانیں لی۔ اسی طرح پھر لیکن سر میرا پوائنٹ پھر وہی ہے فاروقی صاحب، ہر جگہ پکڑے جا رہے ہیں، نہیں پکڑے جا رہے ہیں بالکل، تو وہ نااہلی ہے نا، نااہلی بہت کچھ کرتی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت جلدی ان کے عزائم یہ بنے کہ ہم شاید، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم شاید ہم کوئی CIA ہیں، ہم شاید یہی بات، یہ میں نے ان کے نا ویڈیو سنے اسی بارے میں، اس نے کہا کہ بے شک ہمارا وہ ایک ملک کا بھی آپ نے نام نہیں لیا جہاں پہ یہ جو مسلم کنٹری ہے، جہاں پہ انہوں نے یہ واردات ساری کی،
اور وہاں بھی سارے لوگ پکڑے گئے قطر میں اور ان سے معافی لی ان سے، اور پھر ان سے اور معافی حالت لینے یہ کے لیے ہے کہ میرا خیال وہ جاسوسی اسرائیل کے لیے شاید کر رہے تھے، ہاں ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی اچھا، تو یعنی کہ کرائے کے بھی اچھا، اور آسٹریلیا کے ساتھ یہ جو انہوں نے حرکت اچھا کی ہے، اس میں آسٹریلیا والا ایک جو سوال ہے اس میں جو پوچھا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ان کے اہلکاروں سے کہ وہ ایئرپورٹ کا نا سیکیورٹی پروٹوکول پوچھتے رہے، ان کے ٹریڈ ریلیشنز کے بارے میں پوچھتے رہے، اور آسٹریلیا کے جو ڈیفنس سیکرٹس ہیں، چلیں اس کو تو ایک طرف رکھیں، یہ سیکیورٹی پروٹوکول کس لیے پوچھتے رہے؟ پھر کسی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا؟ یہ بالکل یہی ہوگا نا، یہ بالکل کہ اس پہ کوئی مجھے اس میں بڑا کرمنل دوسری نظر رائے آیا۔ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو ان کی کیونکہ اس میں سوری میں پھر کٹ کر رہا ہوں، اس میں ایک اور کمپوننٹ تھا کہ جو انڈینز ہیں وہاں جو رہ رہے ہیں ان پر نظر رکھنے کے لیے یہ نیٹ ورک بنایا گیا، تو اس کا مطلب ہے ساتھ ایئرپورٹ کا سیکیورٹی پروٹوکول، تو پھر کسی کو پھر وہاں کینیڈا والا ڈیزائن بالکل ایسے ہی ہوگا، بالکل یقینی طور پہ ایسے ہی ہوگا۔ اور وہ وہاں پہ دیکھیے پھر دوسری بات بڑی خوفناک سی ہے کہ یہ وہ ملک ہے آسٹریلیا جس کے ساتھ انڈیا، امریکہ اور جاپان، یہ 4 ملک ہیں۔ جی وہ اس کا کیا نام ہے، وہ جو 4 ملکوں کا جو اتحاد بنا، اس کا نام بھی ہے اچھا کچھ۔ یہ 4 ملکوں کا جو اتحاد ہے، آپ اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی پیکٹ میں گئے ہیں، دفاعی معاہدے میں گئے ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ پوری کی پوری شراکت داری کر لی ہے۔ جی اچھا، اب یہ 4 آپ نے، اور وہ یہ دنیا کا جو لیٹسٹ جو ملٹری الائنس بنا ہے، یہ سمندری حوالے سے، بحری حوالے سے، تو یہ بڑا مطلب ایک سمجھے کہ بڑا طاقتور الائنس بنا۔ آپ اپنے اس الائنس میں اس ملک کے ساتھ جانے کے بعد اس کے سیکیورٹی ایشوز میں جاتے ہیں، اس کا سیکیورٹی پروٹوکول دیکھتے ہیں، آپ وہاں مجرمانہ سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں، سیکیورٹی پروٹوکول بڑا ہی ایئرپورٹ کا بدماش ایجنسی جو ہے، عجیب و غریب کام، بدماش ایجنسی ان کی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے اور انڈیا کی مخالفت کا نام دے کے ان لوگوں کو مارنا چاہتی ہے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق یہ ایسے جرائم کی آہستہ آہستہ اتنی بڑی لسٹ بنتی جا رہی ہے، نااہلی اپنی جگہ پہ ہے لیکن لسٹ اتنی خوفناک بنتی جا رہی ہے۔ کہتے رہیں کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، یہ انفیکٹ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ لسٹ بن رہی ہے، ان کا پرچہ تیار ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف میرے خیال کے مطابق کوئی نہ کوئی انیشیٹو جو ہے وہ سٹیپ لینا پڑے گا۔ یہ جو ٹریڈ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں نا، بیسیکلی انڈیا کے اندر ایک جیلسی پائی جاتی ہے۔ وہ جیلسی یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا اور چائنا کی ٹریڈ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ دونوں ٹریڈ میں بڑے کلوز ہیں، اگرچہ یہ جو الائنس بنا، یہ بڑی آپ نے مفید بات کی، یہ جو الائنس بنا، یہ الائنس ایسا تھا کہ جو چائنا کے خلاف بنا تھا، ان 4 ملکوں کا جو بنا، لیکن اس کے باوجود پچھلے 2 سال سے یہ ہوا ہے کہ آسٹریلیا نے اس الائنس میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو چائنا سے جو ڈسٹنس تھا اس کو ڈے بائی ڈے کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چائنا کی ان کو وارننگ بھی تھی، چائنا کا ان کو میسج بھی تھا کہ ہم ایک ریجن میں رہنے والے ملک ہیں، ہمیں اس طرح سے اپنے تعلقات کو نہیں خراب کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنا جو ہے، یہاں سے سب سے زیادہ آسٹریلیا میں جو اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد، سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ چائنا کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی جو ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کی، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ اب یہ انڈیا اصل میں ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ، آپ نے ان کا جو وزیر خارجہ ہے اس کی گفتگو نہیں سنی کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک شخص جو ہے، میں نے تو کسی ملک کے وزیر خارجہ کو ایسی گفتگو کرتے نہیں سنا جو پاکستانی وزیر خارجہ انفیکٹ اپنے خلاف ایف آئی آر کا بلاول بھٹو جب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، تو میں نے کبھی بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی وزیر خارجہ کو اپنے ملک کے دورے پر آئے ہوئے کسی وزیر خارجہ کے بارے میں اس طرح کی ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا جس طرح موصوف نے کی۔ تو یہ وہاں کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک رویہ، رجحان ہے، اور یہ آپ الیکشن میں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، تب بھی یہی صورتحال ہو رہی ہے۔ مذاق کی ویسے بات ہے کہ بھی وہ میں ان کے ویلاگ سن رہا تھا، وہ جو ویلاگر جو انڈینز ہیں، تو وہ کہہ رہے کہ بے شک ہم پکڑے گئے ہیں، لیکن اب ہمارے پکڑے جانے کی وجہ سے نا ہم سی آئی اے اور موساد کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اب گنا جانے لگا ہے، یعنی کہ پکڑے جانے پر یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہے جی کہ بھی ہم جو ہیں، یہ مودی کا انڈیا جو ہے نا وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ ہم کہیں بھی چاہیں ہم اپنے دشمنوں کی گردن تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں یہ تو خیر بالکل انڈیا کی ابھی سوچ میں اس طرح کی بات ہونی بھی نہیں چاہیے، بلکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو وقت آ گیا ہے، جو دور ہے، 2024 ہے، اس میں یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔
اگر آپ اس وقت وہ ایجنڈا رکھتے ہیں جو کہ دنیا کی کچھ ایجنسیوں کا آج سے 100 سال پہلے 50 سال پہلے جو تھا، اگر آج آپ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کو خود ان کو کتنا نقصان ہے۔ یہ جو آپ انڈیا کی معاشی طاقت ہونے کی باتیں، چلے کوئی ملک اگر اچھا پرفارم کرتا ہے وہ کرے، ڈیزرو کرتا ہے، ویل اینڈ گڈ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ان کے دماغ کا جو فطور ہے وہ دیکھیے کتنا ہے۔ اصل میں انڈیا اپنے نہ تو کسی ہمسایہ ملک کو اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کو ترقی کرتے تھے، ان کے دماغ کے اندر ایک عجیب و غریب سا تکبر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی پہلی دوسری جو اکانومی ہے، دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں تھوڑا سا کوئی ٹرن آئے تو یہ خلل جو ہے نا بڑی جلدی دور ہو جائے گا، بڑی جلدی دور ہو جائے گا۔ بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب۔ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے اس کے لیے مشورہ ہے کہ تھوڑا سا حقیقت پسندی کی طرف آئیں۔ آپ جہاں بھی جو نیٹ ورک بنا رہے ہیں نا بڑے ذوق شوق میں، کبھی چائنا یا پاکستان یا قطر یا امریکہ یا کینیڈا، یہ یو کین نیم اٹ، یہ سارے ممالک جو نام میں لے رہا ہوں ان سب میں آپ کا جو جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور اب تازہ اب آپ آسٹریلیا میں بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو یا تو اس غیر حقیقی جو چیزیں ہیں جو آپ خواب دیکھتے ہیں ان سے باہر آ جائیں، یا پھر کوئی ٹریننگ بہتر کر لیں، اور وہ ہو نہیں سکتی شاید، یا آپ جلدی میں بہت ہیں۔ بہرحال کل ناظرین آپ کے لیے کہ بھی کل ہم یہ بتائیں گے، یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگا کہ بھارت میں مذہبی منافرت کی بنا پر جو سیاست ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اندرا گاندھی نے کیا حصہ ڈالا، اور پھر بی جے پی نے یہ سارا کچھ کیسے اس سے چھین کر اپنے یہاں جو ہے ووٹ بینک بڑھایا۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔